کو بلائے. یہاں جب میں آیا وہاں سے میں شروع ہوا تو میں نے کافی ساتھیوں کو دیکھا, دلی خوشی ہوئی کہ مجمع دونوں کے اعتبار سے یہاں موجود ہے. تو یقین جانیے کہ ہماری زندگی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہوگی تو اس اعتبار سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آج چونکہ شادی کا موقع ہے تو اس موقع پر دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. عزیزان گرامی, دیکھیں یہ جتنی عبادات ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, یہ سارے کے سارے عبادات اس سے مقصود دراصل یہ ہے کہ میں اپنی بندگی کا اظہار کر لوں, اللہ کو رب مانوں. لہٰذا یہ عبادت اس وقت ہے کہ جب ہم اللہ کی مرضی سے اس کو کریں. دیکھیں ہمیں کہا واقیم الصلاۃ, نماز پڑھیں, تو نماز پڑھنے کے ساتھ پھر فرمایا کہ سورج نکلنے کے وقت مت پڑھو, عین استوا کے وقت مت پڑھو, اور غروب ہونے کے وقت مت پڑھو. تو سمجھا رہے کہ نماز میں صرف کچھ نہیں رکھا, نماز اس وقت عبادت ہے کہ جب میں اللہ کہوں تو عبادت ہے, اور جب میں کہوں کہ اب نہیں پڑھو تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی طریقے پر روزہ ہے کہ ہمیں فرمایا روزہ رکھو, لیکن عید کے ایام میں منع کر دیا. اسی طریقے پر آپ دیکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو میرے محترم بھائیو اور دوستو, یہ ذرا دیکھ لو کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں جو نکاح کی کنسپٹ دیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے, یہ کنسپٹ ہمیں کیوں دیا ہے, اور شریعت نے یہ تاکید کیوں کی ہے. آج مغرب کی دنیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کنٹریکٹ ہے, اور وہ کنٹریکٹ اس لیے کہ سوشل کنٹریکٹ ہے, لہذا یہ دونوں کے خواہشات ہیں, خواتین کی بھی اور مردوں کے بھی. لہذا اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ کنٹریکٹ کرے, آگے معاہدوں کی ضرورت نہیں, آگے ان قیودات میں بسنے کی ضرورت نہیں, اور آگے اس میں مزید الجھنوں کی ضرورت نہیں. ان کا یہ کہنا ہے, اور اس بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے, بلکہ یہ چیز جس سے آپ تعبیر کر رہے ہو کہ مقصود نکاح سے خواہش ہے, تو یہ غلط ہے. بلکہ خواہش ذریعہ ہے مقصود کا, اور مقصود دو چیزیں ہیں, ایک نسب, دوسرا نسل. کہ یہ جب ہم نسب کے اعتبار سے جا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, وہ اس کا بیٹا ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, اگر یہ جو خواہش ہے یہ ذریعہ ہے, وسیلہ ہے اس نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج میں ہوں, اس کے بعد میرا بیٹا ہے, میرے بیٹے کے بعد میرا پوتا ہے, تو یہ جو نسل نیچے چلتا جائے گا تا قیامت, تو یہ نسل محفوظ ہو اور ایک اوپر کے طرف سے نسب محفوظ ہو. اس تحفظ کے لیے اللہ نے مقدس یہ حکم ہمیں دے دیا کہ تم نکاح کرو, اور پھر نکاح کے اعتبار سے ترغیب دی کہ نکاح جو کرے گا تو اس کو یہ اجر ملے گا, نکاح نہیں کرے گا تو اس کے اعتبار سے پھر یہ بھی بتلایا کہ اس کا سزا کیا ہوگی. لہذا میرے محترم بھائیو اور دوستو, یہاں جو ہماری نسل اور نسب محفوظ کیا جا رہا ہے تو ہمیں جانوروں سے الگ کیا جا رہا ہے. جنگل میں ماں, باپ, بہن, بیٹی, رشتے, خالہ, پھپھی, ماموں کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں یہ رشتہ نہیں ہے. اور جہاں یہ رشتہ ہوگا تو جس کا بیٹا ہے تو یا تو باپ کے طرف یا ماں کے طرف, تو نانیال اور دادیال, اور پھر یہ سارے رشتے محفوظ ہو رہے ہیں, نسب بھی محفوظ ہو رہا ہے, نسل بھی محفوظ ہو رہا ہے. تو نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ نسل اور نسب دونوں محفوظ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ اختیاری ہے یا حکم ہے. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ میں کروں تو مرضی, نہ کروں تو میری مرضی ہے. تو یہ یاد رکھو کہ شریعت مطہرہ اس کا حکم دے رہا ہے, اور آپ فرما رہے ہیں النکاح من سنتی, امت کو بتلا رہے کہ نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنہ, روگردانی کی, اس کو چھوڑا اور اس سے پہلو تئی اختیار کی تو فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس حدیث, یہ جو حدیث ہے اس کے ایک پس منظر ہے, اور پس منظر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عثمان ابن مطعون اور کچھ اور صحابہ آپس میں بیٹھے,
اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمارے لیے اس کی زندگی نمونہ ہے، لہذا آپ کے باہر کی زندگی، آپ کے گھر کے اندر کی زندگی، یہ پورے کے پورا ہمارے لیے نمونہ ہے، اور یہ پوری کی پوری زندگی ہمیں اپنانی چاہیے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا کہ پانچوں ملے کہ باہر کی زندگی تو ہمیں پتہ ہے، لیکن گھر کے اندر کی زندگی کیا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس کی معلومات تو ہم کر لیں۔ لہٰذا یہ حضرات ازواج مطہرات ام المومنین کے گھروں پر حاضری دی انہوں نے، اور اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ گھر پر آ کے دستک دیتے تھے، تو اندر کوئی ہوتا تو نکل جاتے، اور اگر کوئی نہیں ہوتا تو پوچھتے کون، تو یہ اپنی بات ان سے کر لیتے۔ انہوں نے جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی، انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پھر ان سے درخواست کرنے لگے کہ اماں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گھر کے اندر کے اعتبار سے بتاؤ کہ وہ یہاں کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو گھر میں جب آتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ گھر میں ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں ہمارے ہاتھ بھی بٹھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں، عام جس طرح آپ لوگوں کی زندگی ہے اس طرح آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی ہے۔ اب یہ صحابہ عجیب یہ دیکھنے لگے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ باہر ان کی زندگی ہوگی اور گھر میں آ کر کے ساری رات وہ نفلیں پڑھیں گے، تو یہاں سے جب واپس ہو گئے تو کہنے لگے یہ تو معصوم ہے، یہ تو وجیہ کائنات ہے، اللہ کے ذات کے بعد ہستی معظم ہے، ان کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا ہمیں عبادت کی ضرورت ہے۔ تو ایک کہنے لگا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، فرمانے لگے کہ میں زندگی بھر اب روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں زندگی بھر رات کو عبادت کروں گا، پوری رات جاگ کے گزاروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر، ایک نے روزوں کا کہا اور ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اور تیسرے نے ایک اور بات کہی۔ یہ تینوں جب یہ بات کہہ گئے کہ اب ہماری پوری زندگی عبادت پہ گزرے گی، صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی آئے، تینوں کو بلایا اور پوچھا رات کو تم لوگوں نے کیا باتیں کی تھی؟ جب انہوں نے پوری کارگزاری سنائی تو پھر آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لہٰذا میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں نبھاتا ہوں، میں گھر میں بھی رہتا ہوں، گھر میں کام بھی کرتا ہوں، لہٰذا یہ نہیں کہ تم صرف ایک دن کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کام کو صرف مسجد میں بیٹھ جاؤ، صرف روزے رکھو، صرف نمازیں پڑھو، یہ نہیں، بلکہ میرے طرح تمام کام کرو۔ تو یہاں پھر فرمایا، ایک نے کہا تو تیسرے نے کہ میں نکاح کبھی نہیں کروں گا، لہٰذا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ حدیث پڑھ کر کے سنایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنہ فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کے میرے امت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا نکاح کرنا چاہیے، اللہ کی نبی کا حکم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک بات یہ یاد رکھے کہ ہمارے معاشرے میں ہمیشہ ہم یا زیادتی کے شکار ہیں یا بالکل پستی کے شکار ہیں، لہذا جو لوگ دین سے وابستہ ہے تو وہ زور لگاتے ہیں کہ سادگی اپناؤ، لہذا یاد رکھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل کم سے کم ولیمہ بھی کیا ہے، درمیانہ بھی کیا ہے اور تکلف والا بھی کیا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھے کہ شادی یہ میت نہیں ہے کہ وہ اس گھر میں آپ جا رہے ہو تعزیت کے لیے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ہاں سامنے کچھ شور ہو رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ شادی ہو رہی ہے۔ فرمایا اس میں تھوڑا سا تو بجانا بھی چاہیے، لیکن آج اگر یہ بات کہو گے پھر بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ دف بجانے کی ترتیب کیا ہے؟ لیکن ایک یہ ہے کہ بےہودگی، مسلمان کو بےہودگی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بالکل دائرے سے باہر نکلے، لیکن گھروں کے اندر اجازت اللہ کے نبی نے بچیوں کو دی ہے کہ آپ تھوڑا سا گا لے، آپ تھوڑا سا کچھ کر لے، اور اس ڈول کی ترتیب پر بھی بتایا کہ ایک طرف ان کا بند ہو دوسرے طرف سے خالی ہو، یہ ہمیں بتلایا ہے۔
لہذا یہ سوچنا کہ نہیں جی بہتر تو یہ ہے کہ کم سے کم وہ اسراف نہ ہو. لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مدینے کو دعوت کی تھی. اور آپ کا یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے ہر ساتھی کو کہہ دیا کہ آپ اپنے گھر سے کھانا لے کے آؤ، اور دسترخوان بچا کر کے آپ نے یہ ولیمہ بھی دیا ہے. آپ نے دونوں کے رعایت رکھا ہے. جو غریب ہے اس کو بھی ترتیب بتلائی، جو مالدار ہے اس کی بھی ترتیب بتلائی. اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے 4 ائمہ ہیں، اس میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو اس کے ہم عصر یعنی اس کے ہم پلہ، اس کے ہم مقابل ایک اور عالم ہے حضرت سعد. یہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے محدث تھے. یہ جب دریا میں جاتے تھے تو ایک پہ اپنے ساتھی بٹھاتے تھے کشتی میں، دوسری کشتی میں اپنے گھر والوں کو بٹھاتے تھے، اور تیسرے میں کھانے پینے کی سامان بما خان سما کے رکھتے تھے. تو حضرت امام مالک نے ان کو لکھا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے لیے زعفران والے وہ رنگ کا وہ پودا بھیج دے. انہوں نے وہاں سے 30 گھوڑوں پر ان کو بھیجا یا 30 اونٹوں پر بھیجا، اور ان کو تو 10-12 جوڑوں کو رنگ نہ تھا. باقی کو انہوں نے اس وقت 500 دینار پر بیچا، جو آج کروڑوں روپے بنتے ہیں. تو لہٰذا یہ یاد رکھے کہ ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے قریب ہو. لہٰذا یہ جو ولیمہ ہم کر رہے ہیں تو ولیمے کے بارے میں یہ بتائے جس دن بچے کی رخصتی ہو جائے تو یہ 1 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد، جب دیکھیں یہ بعضی باتیں جب شریعت کی بتلائی جاتی ہے تو اس کے اعتبار سے ہم پریشان ہوتے ہیں. جب تک دونوں کا ملاقات نہ ہو تو یہ ولیمہ نہیں، یہ دعوت ہے. دعوت ولیمہ اس کے بعد ہے تو پھر اس کے ولیمہ کیا جائے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.